أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. صدق الله العظيم. ان الذين كذبوا بآياتنا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ان کے سامنے تکبر کیا، یعنی تکبر سے ان آیات سے، اللہ کی باتوں سے رخ پھیر لیا، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے ہرگز نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنت، اور یہ لوگ ہرگز جنت میں نہیں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں۔ یہ ایک محاورہ ہے، یعنی کہ جس عمل کا ہونا ناممکن ہو اس کے لیے عرب لوگ بولا کرتے تھے، جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا بڑی مشکل سے داخل ہوتا ہے، تو جب تک سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہ ہو جائے اس وقت تک یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ جیسے وہاں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ایسے یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے قبل آیات میں کفار اور مشرکین کی بات چل رہی تھی، اور اب ان آیات میں ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا دیا، اس کا انکار کر دیا اور تکبرانہ انداز اپنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، آیات، انبیاء، احادیث مبارکہ، سنتیں، ان کو کوئی اہمیت نہ دی اور تکبرانہ انداز میں ان چیزوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا، تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ یقیناً آسمانوں کے دروازے موجود ہیں، احادیث میں آتا ہے آسمان کے دروازے موجود ہیں، وہاں سے فرشتے آتے جاتے ہیں، اعمال اوپر جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، نیک بندہ اگر مرتا ہے وہاں سے اچھے فرشتے آتے ہیں اور اچھی اور خوبصورت چیزیں اور اسی طریقے سے خوشبو اور کپڑا لے کر آتے ہیں، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے پروٹوکول میں اس کی روح کو ساتوں آسمانوں سے گزار کر علیین میں اور اعلیٰ مقام میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر شخص برا ہوتا ہے، فرشتے وہیں سے آتے ہیں، برے کپڑے لے کر آتے ہیں، بدبودار چیزیں لے کر آتے ہیں، اور اس کو اوپر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے اور پھر اسے پٹخ دیا جاتا ہے اور ساتویں زمین کے نیچے سجیین اور جہنم میں اسے پھینک دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا ان لوگوں کے لیے آسمانوں کے دروازے، مختصراً یہ کہ جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، یہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لہم من جہنم مہاد، ان لوگوں کے لیے دوزخ ہی کا بچھونا ہوگا، مہاد بچھونے کو کہا جاتا ہے۔ ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، یعنی کہ دوزخ اور جہنم کی آگ ہی کا غواش، ڈھانپنے والی چیز، اوڑھنا ہوگا۔ سردیوں میں انسان گدا نیچے بچھاتا ہے، رضائی کمبل وغیرہ اوپر لیتا ہے، گرمیوں میں انسان جو ہے وہ باریک چیز، چٹائی وغیرہ یا اسی طریقے سے کوئی باریک چیز بچھاتا ہے اور اوپر مکھی مچھر سے بچنے کے لیے کوئی باریک چیز اوپر لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جہنم ہی کا بچھونا ہوگا اور آگ ہی کا اوپر اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طریقے سے ظالموں کو جو ہے وہ اس کا بدلہ دیا کرتے ہیں جو دنیا میں یہ لوگ ظلم کرتے رہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے درمیان میں حوصلہ دینے کے لیے فرمایا لا نکلف نفسا، ہم کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتے الا وسعها، مگر اس کی طاقت کے بقدر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ ہیں جو کہ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ فرمایا جس نے ایمان لایا اور نیک اچھے اعمال کیے اور گناہوں سے بچا، اپنے عقائد، اپنے اعمال کی فکر کی، اور فرمایا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے،
ٹھیک ہے بعض اوقات دشواریاں اور مشکلات آتی ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنا ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ انسان حتی الامکان بھرپور اپنی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے کہ اس کا دل مطمئن ہو کہ ہاں میں نے کوشش کر لی ہے۔ اگر کوئی حرام کام کے اندر مبتلا ہے، حرام کاروبار یا تجارت کرتا ہے، اسے چاہیے یا جاب ایسی کرتا ہے، اسے چاہیے اس میں لگا رہے، لیکن وہ ایسے نئی جاب اور حلال جاب تلاش کرے جیسے بے روزگار تلاش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی نماز ہے، اگر اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، نہیں پڑھ پاتا، بھرپور کوشش کرے۔ جیسے ایک انسان کی فلائٹ ہو صبح اور کبھی وہ لیٹ نہیں ہوتا، رات بھر نیند نہیں آتی، یہی اہمیت اگر نماز کی ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ فجر کے لیے آنکھ نہ کھلے۔ اسی طریقے سے اگر اسے پتہ ہو میرا مال اس کے اندر ناجائز مل گیا اور اس کے اندر ایک قطرہ اگر میں نے ایک بھری بالٹی کے اندر پیشاب کا ڈال دیا، شراب کا ڈال دیا تو سارا ناپاک ہو جائے گا، تو وہ انسان بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ نکالنا بہت ضروری ہے جب پتہ ہو کہ اصل مال بھی ہلاک ہو جائے گا۔ تو اس لیے یعنی شریعت پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں، اس لیے اللہ پاک نے درمیان میں فرمایا اللہ پاک ہر انسان کو اس کے طاقت کے بقدر جو ہے وہ احکامات عطا فرماتے ہیں، اور جو لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کو ممکن بنا دیا ہے۔ کوئی بھی انسان کام کرتا ہے، وہ اپنے بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے یا اسی طریقے سے اپنی تربیت کا معاملہ ہے یا لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں یا اپنی عبادات ہیں یا اپنا کھانا پینا، اپنا کمانا ہے، اگر انسان کا اپنا دل مطمئن ہے ہاں میں اپنی ذمہ داری پوری ادا کر رہا ہوں، پھر مسائل بھی پوچھ لے آیا واقعتاً ٹھیک ہے تو کافی ہے۔ اور جب انسان کا خود ہی نفس یہ بات کہتا ہو کہ میں اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، وقت نہیں نکال پا رہا، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ کبھی بھی آنکھیں بند ہو سکتی ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور فرمایا کہ ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی کینہ، یعنی ان جنتی لوگوں کے دلوں سے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور یہ لوگ کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی، جس نے ہمیں منزل تک پہنچایا، وما کننا لنہتدی، اور ہم کبھی ہدایت تک نہ پہنچتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ تعالی ہماری ہدایت نہ فرماتا۔ اور کیسے کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت، کیسے منزل تک پہنچایا؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے، ہمارے رب نے رسول بھیجے بالحق، حق بات دے کر اور ہمیں نصائح دے کر، اور اسی طریقے سے وحی کی تعلیمات دے کر، قرآن دے کر بھیجا، اور ان باتوں کو سمجھا اور ان کے ذریعے سے ہمیں نصیحت حاصل ہوئی۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا، ان تلکم الجنہ، یہ ہے تمہاری جنت، اورثتموہا، اس کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے۔ کیوں بنا دیا گیا؟ بما کنتم تعملون، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے، تمہارے اعمال اچھے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں وارث بنا دیا ہے۔ دنیا کی وراثت کیا ہے؟ ایک دن چھوٹ جائے گی، بعد والے وارث بن جائیں گے، وہ چلے جائیں گے، ان کے بعد والے وارث بن جائیں گے۔ ایک دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، اللہ وارث تھا، اور کوئی نہیں ہوگا، اللہ ہی وارث ہوگا۔ لیکن جنت انسان کو جو ملے گی وہ کبھی کسی کے پاس نہیں جائے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی کی رہے گی۔ تو اصل جو ہے وہ تو یہی چیز ہے۔ تو بہرحال انسان کو اعمال کرنے چاہیے، اس لیے کہ اعمال جو ہے یہ گویا کہ انجن کی مانند ہیں۔ جیسے انسان کے اچھے اعمال ہوں تو گویا کہ انجن موجود ہے ساری ٹرین کے آگے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک گرین سگنل نہیں ہوگا یہ چل نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، انجن بھی ہو، پیٹرول بھی ہو، انسان کوشش بھی کرے، اور پھر گرین سگنل اللہ پاک کی رضا مندگی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی مانگتا رہے، ضرور اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔